Allah, 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 حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے تو اپنے تمام دروازوں کو لاک کر کے جاتے اچھے طریقے سے، اور کوئی بندہ بھی باہر سے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے مکان کے بیچوں بیچ ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اگر کوئی کسی لوہے کے پنجرے میں خود کو قید کر لے یا زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو جائے یا اپنے ارد گرد بڑے بڑے خول بنا دے، بڑے بڑے بنکروں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لے، لیکن موت ہر حال کے اندر کہیں پر بھی آ سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت ہر ایک شخص کو روزانہ دیکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کہاں پر مرنا ہے اور کس کی موت کا وقت کہاں پر اور کس جگہ مقرر ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر، یہ موت تمہیں دن میں 3 مرتبہ پکارتی ہے، اے ابن آدم میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر اپنی تنہائی دور کرنے کا سامان لے کر کے آنا، میرے اندر وحشت دور کرنے کا سامان لانا، اور میرے اندر اندھیرا دور کرنے کا سامان لانا۔ ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے تو اپنے تمام دروازوں کو مقفل کر جاتے، لاک کر کے جاتے اچھے طریقے سے، اور کوئی بندہ بھی باہر سے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گھر سے باہر گئے اور حسب معمول تمام دروازوں کو مقفل کیا، لاک کیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زوجہ نے مکان کے بیچوں بیچ ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئیں کہ جب تمام دروازے بند ہیں اور مکان میں کوئی باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کون سا شخص ہے، یہ کس طرح سے اندر آیا۔ اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے جب اس شخص کو دیکھا تو آپ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں میرے گھر کے اندر کیسے داخل ہوا؟ اس شخص نے کہا میں وہ ہوں کہ جسے کوئی روک نہیں سکتا، میرے سامنے کسی بھی تالے کی، کسی بھی لاک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام اس کے اشارے کو سمجھ گئے۔ آپ نے کہا مرحبا، آپ تو پھر ملک الموت ہی ہو سکتے ہیں۔ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں اے اللہ کے نبی، میں یہاں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے مرحبا کہا اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر موت سے اتنے غافل ہو کر بیٹھے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں، ہمیں اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ ایک نہ ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے، ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے بھی اس لامحدود زندگی کے اندر داخل ہونا ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی موت دوبارہ سے نہیں آئے گی، اور جس میں داخل ہونے کے بعد ہم پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ عقل مندوں کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا، اس دارالعمل میں اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جب موت کو سامنے دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ اے کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے، اتنا وقت مل جائے کہ جو کام میں نے غلط کیے ہیں انہیں میں درست کر لوں، اور جہاں جہاں کمیاں بیشیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ کمیاں اور بیشیاں میں دور کر لوں، اور جہاں جہاں سستیاں اور جہاں جہاں مجھے محنت کرنے کی ضرورت تھی وہ میں دوبارہ سے کر لوں، تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے۔ لیکن یہ مہلت نہیں مل پائے گی۔ ابھی اگر سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، ہم جی رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور کوئی مہلت نہیں ہے۔ خداوند کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔